ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ ناظرین، ملک کی سب سے بڑی حزب اختلاف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کی قیادت بظاہر آج اتنی مشکل میں نظر نہیں آ رہی جتنا ایک سال پہلے تھی۔ اس کے مرکزی قائدین اب جیل میں نہیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب جو دوران قید سخت بیمار تھے، اب لندن میں قیام پذیر ہیں اور ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آنا بند ہو گئی ہیں، جو یقیناً ان کے چاہنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ یہ جماعت اب حزب اختلاف کا کردار بھی مؤثر انداز میں ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان حالات میں جب پاکستان جو ہے کرونا وائرس کی گرفت میں ہے اور معاشی مشکلات کا شکار ہے تو حکومت مخالفت کا جو کام ہے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نون لیگ کی سیاست اور مستقبل کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں۔ ایک تاثر جو نون لیگ زائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی وہ یہ کہ نواز شریف صاحب اور دیگر قائدین کی رہائی جو ہے وہ سمجھوتے کا نتیجہ ہے۔ ان قیاس آرائیوں کو تقویت جو ہے مریم نواز صاحبہ کی طویل سیاسی خاموشی سے بھی ملتی ہے، جو کبھی کبھار ٹویٹ کرتی ہیں یا سیاسی معاملات پر بولتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت سے لیگیوں کے لیے مستقبل کی قیادت بھی ہیں اور مزاحمت کی علامت بھی۔ وہ کیوں خاموش ہیں اور پارٹی معاملات میں کیوں فعال نہیں، یہ بھی وہ سوال ہے کہ جو نون لیگ کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا سرائیاں یہ بھی ہیں کہ نون لیگ میں قیادت کے لیے کشمکش آنے والے دنوں میں زور پکڑے گی؟ کیا یہ خدشے بے بنیاد ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کی سیاسی واپسی جو ہے ممکن ہے؟ نون لیگ میں مستقبل کے وزیراعظم بننے کی دوڑ میں کون کون شامل ہے؟ جہاں آج ہم ان سوالوں پر بات کریں گے وہیں یہ سوال بھی پیش نظر ہوگا کہ بحرانوں کے اس دور میں نون لیگ کے پاس کوئی ایسی ٹھوس پالیسی یا تجاویز ہیں جو ملک کے لیے سود مند ہوں؟ ہمارے آج کے مہمان سابق وزیراعظم پاکستان نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد خاقان صاحب کو 10 ماہ جو ہے وزیراعظم رہے، لیکن نہ صرف نون لیگ میں بلکہ بہت سے دیگر حلقوں میں وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار سمجھے جاتے ہیں۔ جناب شاہد صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا۔ حکومت پالیسیوں پہ تو بہت زیادہ تنقید ہوتی رہتی ہے اور سنتے رہتے ہیں ہم آپ لوگوں سے۔ کچھ بات جو ہے آج ہم کہتے ہیں نون لیگ کے معاملات سے شروع کرتے ہیں، اور پہلا جو میں نے ذرا اس میں بھی انٹرو میں بھی بات کی کہ مریم صاحبہ کی خاموشی، وجہ کیا ہے، کیا راز ہے اس کا جناب؟ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست کو سرکس نہیں ہوتی کہ روز تماشا لگایا جائے۔ مریم صاحبہ پارٹی کی نائب صدر ہیں، یہ پہلا عہدہ انہوں نے اس پارٹی میں لیا ہے، اور لیکن ورکر کے دل میں ان کی جگہ ہے، ان کا سیاست میں مقام ہے اور رہے گا۔ تو اس لیے انہوں نے خود بھی یہاں جب میرے گھر تشریف لائی تھیں تو باہر پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی پارٹی کو میری ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ تو جب بھی پارٹی یہ سمجھے گی کہ مریم صاحبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹر، مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے، اگر آج نواز شریف صاحب کے بعد کسی سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو وہ مریم صاحبہ ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ان کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ تو لیکن جب بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ پارٹی کے لیے وہ حاضر ہوں گی۔ وہ شاہد صاحب کہ وہ ضرورت کیا ہوگی، کب سمجھتے ہیں کہ ضرورت کی شرائط کیا ہوں گی، کچھ بتائیے؟ کیونکہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں بطور صحافی جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہ آپ کے مخالفین بطور الزام استعمال کرتے ہیں وہ بات کہ جی کوئی سمجھوتا ہو گیا اس لیے وہ جو ہے بات نہیں کر رہی ہیں، کوئی وجہ ہے۔ بے شک کوئی نہ ہوا ہو، کوئی اس پہ تھیوری، لیکن تھیوریاں چلتی رہتی ہیں۔ تو پارٹی کیوں ان کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی کہ جب بحرانوں کا دور ہے اور قوم جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے کہ جی نئی قیادت آئے، بات کرے، مضبوطی سے بات کرے؟ جی دیکھیں، عموماً سمجھوتے والے اقتدار میں ہوتے ہیں، جو لوگ جیل جاتے ہیں وہ سمجھوتے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ باتیں وہیں ختم کر دیں، اور یہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ الزامات وہ لوگ لگاتے ہیں جو خود سمجھوتا زدہ ہوتے۔ اچھا، یہ بڑی نون آج اپنا کام کر رہی ہے۔ نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی دلچسپ بات یہ کہ مطلب ہے جو بقول آپ کے اقتدار میں وہ بھی سمجھوتا کر کر آئے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو جیل سے باہر آگے اس کی وجہ بھی جو ہے سمجھوتا کرنا ہے۔ شاہد صاحب جی سمجھوتا کس سے کرنا ہے یہ تو آپ بتائیے گا، ہمیں کیا پتا سمجھوتا کر کے ملا کیا ہے۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، میں تو زندگی میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، میں کسی سمجھوتے کا قائل نہیں ہوں۔ سمجھوتے کرنے والے نظر آتے ہیں، اپنے عمل سے بھی نظر آتے ہیں، اپنی سیاست سے بھی نظر آتے ہیں، اور عوام کے اندر اپنی عزت سے بھی نظر آتے ہیں۔
اچھا آپ کا اتنا کہتے ہیں نا کئی ڈیکیڈز پہ 30 سال 35 سال آپ نے ماشاءاللہ سیاست کی پبلک لائف میں رہیں, آپ کو پتہ ہے سیاست میں ایک شرط بنیادی ہوتی ہے کہ وہ تسلسل کو برقرار رکھنا اپنے کام کے. تو اس میں جب آپ کے بعض قائدین جو ہیں وہ ایک دم منظرنامے سے چلے جاتے ہیں, جیسے آپ جیل میں گئے, آپ رہا ہوئے, اس کے باوجود آپ کی سیاست میں تسلسل ہے, لیکن وہ جو جیسے مریم صاحبہ کی ہم بات کریں, اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا, دوسرے موضوع پر آؤں گا, اگر وہ جو تسلسل برقرار نہیں رکھ پا رہی تو یہ کمزوری نہیں ہے سیاسی؟ جی نہیں, دیکھیں مریم صاحبہ کا نہ کبھی انہوں نے سرکاری عہدہ رکھا ہے اس جماعت میں, نہ ہی وہ پچھلے سال سے پہلے پارٹی کے اندر کی عہدہ تھا, نہ ہی وہ آج پارلیمنٹ کی ممبر ہیں. یہ وقت ہے پارلیمنٹری اپوزیشن کا, تو جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہی یہ کر سکتے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں جو ان کے بس میں ہے. جب پارٹی پالیٹکس کی ضرورت ہوگی, جب پارٹی کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہوگی, جب الیکشن کی پالیٹکس آئے گی یا کوئی تحریک ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ آپ مریم صاحبہ کو سب سے آگے پائیں گی. اچھا, یہ جو شریف خاندان پہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ جی سمجھوتا ہو گیا, اور جب مشکل میں آتی ہے خاندان کے لوگ جو بڑے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, یہ الزامات اس قیادت کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ 20 سال سے میں سن رہا ہوں. جی, ان کا جواب یہی ہے کہ آج اقتدار میں کوئی اور ہے, وزیر اعظم کوئی اور ہے, لیکن آج بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں تو بات نواز شریف کی کر رہے ہیں. اس سے بڑی کامیابی کسی سیاستدان کی نہیں ہوتی. تاکہ ریلیونٹ ہے بات, اس پہ ہوتی رہے. بڑا آج بھی سیاست کا محور نواز شریف ہے. اچھا, یہ سنا یہ آج بھی سیاست کا محور نواز شریف ہی ہے. اچھا, سیاست سے وہ میں پھر پوچھوں گا آگے چل کے کہ آپ کیا ریلیونس دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. اس سے پہلے کہ میں مریم صاحبہ کا حوالے سے آخری سوال, کہ سنا صرف پارٹی میں سے وہ 2 لوگوں کے رابطے میں ہے, پرویز رشید صاحب کے رابطے میں رہتی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کے رابطے میں رہتی ہیں, باقی بالکل مطلب ہے رہنماؤں سے بھی بہت زیادہ ان کا کہتے ہیں بات چیت نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے در پردہ تو وہ بات چیت کر سکتی ہیں, کیا وجہ اتنا زیادہ لوگوں سے رابطے میں نہ رہنے کی؟ جی نہیں, میں نے کہا نا ان کا بڑا سیدھا سادہ اصول ہے, جب پارٹی کو ضرورت ہوگی وہ حاضر ہیں پارٹی کے لیے. تو میٹنگز میں بھی آتی رہی ہیں. اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کرتا ہے, لیکن ہماری پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, ہم ان سے ہی رہنمائی لیتے ہیں, وہی ہماری قیادت کرتے ہیں. اچھا, آپ کے تو علم میں ہوگا کہ چچا بھتیجی کے حوالے سے جو ہے آپ کے بہت سارے مخالفین بھی, اور بعض جو مطلب ہے پارٹی کے میرے اور لوگوں سے بیک گراؤنڈ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ایک صفحے پہ نہیں ہے, اور کچھ مطلب ہے پالیسی کے حوالے سے, رجحانات کے حوالے سے اختلافات ہیں. جی یہ بات ٹھیک ہے, ہمارے مخالفین کو بڑی فکر رہتی ہے اس بات کی. میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. اختلاف رائے ہر جماعت کا حصہ ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جتنا مسلم لیگ نون میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے کسی جماعت میں نہیں ہے. لیکن جب اختلاف برائے اختلاف نہیں, اختلاف رائے ہے, جب فیصلہ ہو جاتا ہے سب کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح سیاسی جماعتیں چلتی ہیں, تو جماعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے بعض اوقات اختلاف رائے بالکل درست فرمایا کہ جی جمہوری پارٹیوں میں ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات جب کہتے ہیں نا کہ پارٹی کے بڑوں میں اگر ہو جائے تو جماعت کی اس میں کمزوری آ جاتی ہے, اس کے فعال ہونے میں, اس کا اثر امپیکٹ کے اندر. جی نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر اختلاف رائے نہیں ہوگا میں تو اس کو خطرناک سمجھتا ہوں. اختلاف رائے ہوتا ہے, ہر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے, جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب اختلاف رائے ختم ہو جاتا ہے. یہ بنیادی چیز ہوتی ہے سیاست میں یا کسی بھی اور زندگی کے اندر. شاہد صاحب, نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک زمانے میں تشویشناک خبریں آیا کرتی تھیں وہ آنا بند ہو گئی ہیں الحمدللہ. اب ان کی تصویر بھی ایک وائرل ہوئی, کافی پی رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں صحت ان کی قدرے بہتر ہے؟ اب کیا ان کی وطن واپسی کا امکان ہے, نہیں ہے؟ جی اس کا جواب عمران خان صاحب ان کی حواری دے پائیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جس وجہ سے یہاں سے گئے تھے, اس کی 3 میجر انٹرونشنز ہونا, جو میری نالج ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں. درست 3 میجر انٹرونشنز ہونا باقی ہیں. وہ جو ہیں اس وقت ہو نہیں سکتی کیونکہ وہاں پر کرونا کی وجہ سے یہ تمام سرجریز بند ہیں. تو جو مریض ہوتا ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے, چائے بھی پیتا ہے, وہ باہر چہل قدمی بھی کرتا ہے. اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو ڈاکٹروں سے پوچھ لیں.
تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. میں اس کو بڑی گری ہوئی بات سمجھتا ہوں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جو باتیں حکومت کے اراکین کرتے ہیں بڑی عامیانہ بات ہے, سطحی بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مریض کو بالکل حق حاصل ہے کہ وہ چہل قدمی بھی کرے گا, باہر جا کے چائے بھی پیے گا. لیکن وہ جو ایک زمانے میں بہت زیادہ شور یہ ہوتا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے, زیادہ ہو گئے, اس کے حوالے سے کچھ اب اسٹیبلٹی آئی ہے, کیونکہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ جی طبیعت کیسی ہے, کیا ان کا مطلب ہے ریکوری پہ ہے نہیں ہے. جی دیکھیں, وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو مینیج کیا جاتا ہے. جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے یا دیگر معاملات جو پیدا, کیونکہ بہت سے ایشوز ہیں تو ان کو مینیج کیا جاتا ہے, لیکن اس کا مستقل حل جو ہے وہ ان 3 سرجریز کے اندر ہے جو ہونی ہیں. اس لیے آج ان کی بظاہر تو آپ کو وہ بہتر نظر آئیں گے, لیکن بیماری یا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کو مینیج کیا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے وہ ایک اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک جس طرح عام آدمی بھی اس کووڈ میں گزار رہا ہے وہ بھی گزار رہے ہیں, لیکن جو بیماری ہے تشویشناک ہے اور قائم ہے, اور اس کا حل جو ہے وہ ان 3 سرجریز کے اندر ہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا اتنا تجربہ ہے سیاست کا, آپ مشکل وقتوں میں نون لیگ کے ساتھ رہے, بڑا مطلب ہے مشرف صاحب کا دور دیکھا, اس کے بعد کا ہم دیکھ رہے ہیں. کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب کیا پولیٹیکلی باؤنس بیک کریں گے یہاں سے؟ مطلب ہے کہ جب ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی, کیا آپ کا, یا جو اس عمر کی جس حصے میں ہے وہ ٹارچ آگے بڑھا دیں گے, کسی اور کو دے دیں گے؟ جی مجھے 1993 میں اس ملک کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت نے کہا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اس شخص کی سیاست ختم ہو گئی, نواز شریف صاحب برقرار رہے. پھر 1999 میں ایک اور بہت بڑے آدمی نے کہا جی کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. وہ ان کی بھی اقتدار ختم ہو گیا, نواز شریف صاحب سیاست میں قائم ہیں. تو آج بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی, ہم نے ان کو سیاست سے نکال دیا, ہم نے ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے, کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, بیمار بھی ہیں, ہم نے جیل بھی ڈال دیا. لیکن آج بھی سیاست کا محور نواز شریف صاحب ہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج آپ الیکشن کرائیں, آپ کو نظر آ جائے گا. یہ قدرت کے کام ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ کون سا شخص اس کو وہ پسند کرتے ہیں, کون سا شخص اس ملک کا لیڈر ہے, اور کون سا شخص جو ہے وہ ملک کے معاملات حل کر سکتا ہے. تو نواز شریف صاحب آج بھی اس جماعت کے روئے رواں ہیں, بیمار ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس حکومت نے جیل میں بھی ڈالا ہے, بالکل اس سے پہلے بھی ڈالا گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن عوام کے دل سے آپ نہیں نکال سکے. اور آج بھی نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ لمبی اور ایونٹ فل سیاست اس ملک کے اندر کی ہے. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر خاندان کیوں اتنے زیادہ چھائے ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر نون لیگ کا کسی کو قائد بننا ہے تو اس کا شریف خاندان سے ہونا بہت ضروری ہے؟ موروثی سیاست آپ کے خیال میں جو ہے ہماری جمہوریت کی نفی نہیں کرتی؟ جی یہ بات کہنی بڑی آسان ہوتی ہے, اور یہ عام طور پر یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو سیاست کے حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں. سیاست کی ایک بڑی مشکل یا تلخ حقیقت ہوتی ہے کہ سیاسی لیڈر کا فیصلہ عوام کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. تو اگر عوام نواز شریف کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر اس کو پسند نہیں کرتے, آپ پارٹی کے صدر بھی بنا دیں, وہ کامیاب نہیں ہوں گی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ سیاسی لیڈر وہی بنتا ہے جس کو عوام پسند کرتے ہیں, جو عوام کے دل میں گھر پیدا کرتا ہے. ورنہ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے, یہاں پر 8 سال ہم وہ میرے دوست ہی ہیں, ایک شخص تھے, باہر سے ان کو لائے, 8 سال مستقل اقتدار دیا, لیکن عوام کے دل میں جگہ نہ پیدا کر سکے. اس طرح بہت سے لوگ آئے ہیں, نہ وہ پیدا کر سکے نہ ان کی اولاد پیدا کر سکی. تو نواز شریف صاحب نے عوام کے دل میں مقام پیدا کیا, ان کی بیٹی نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے دل میں جگہ پیدا کی ہے. مستقبل میں یقیناً ان کو موقع مل سکتا ہے, اگر سیاست میں رہیں گی ان کے لیے راستہ ہموار ہے. نواز شریف کی بیٹی وہ ضرور ہیں, اس رشتے نے یقیناً ان کی مدد کی ہے یہ جگہ بنانے میں, لیکن یہ چیز بہت سے لوگوں کو میسر تھی. یہ کچھ لوگ پیدا کر سکے, کچھ نہیں کر سکے. تو سیاست میں
کوئی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ہیریڈیٹری جو معاملہ ہوتا ہے جی اس کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے جو سیاسی لیڈر کی اولاد کو. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اکثر لوگ اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. بہت سو نے کیا ہے. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو مجیب الرحمان اس کے سب سے بڑے فریڈم فائٹر تھے، اور آج میرا خیال ہے 50-60 سال کے بعد بھی ان کی بیٹی جو ہیں وہ اس ملک میں وزیر اعظم ہیں. تو یہ اس کو اس طرح مت لیں کہ جی کسی کا بیٹا بن جائے گا یا نہیں بنے گا. فیصلہ عوام کا ہوتا ہے. عوام قبول کریں گے تو بنے گا، عوام نہیں قبول کریں گے تو نہیں بنے گا. اچھا، یہ بات بڑے دلچسپ آپ نے کی، مثال آپ نے بنگلہ دیش کی دی، اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بھارت میں بھی کانگریس پارٹی جو آج تک جو ہے وہ نہرو خاندان کی اس میں ہے، شہر میں ہے، چل رہی ہے. پاکستان میں یہ ساؤتھ ایشیا کی بر صغیر کی جو ہے سیاست میں ہوتا ہے. لیکن آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز بہتر ہے؟ صرف میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے یہاں تو جو نشستیں ہوتی ہیں جہاں پر ایم این اے اور ایم پی اے الیکٹ ہوتا ہے، وہ نشستیں بھی موروثی ہوتی ہیں، الیکٹیبلز کی ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے کیا مضبوط جمہوریت کے لیے اچھی چیز ہے، مناسب چیز ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لیڈرشپ جو ہے وہ کریٹ بھی تو کی جاتی ہے کہ آدمی ڈیزرو نہ کرتا ہو. میں آپ اس کی بات نہیں کر رہا، فرد کی بات نہیں کر رہا. بعض اوقات تھوپ بھی تو دیا جاتا ہے کہ جی کیونکہ اس خاندان سے تعلق ہے اور پیسے ہیں اور ان کے پاس اقتدار میں رہیں تو وہی لوگ آ کے چلائیں گے ملک کو. جی ٹھونسے جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے. یہ میرا تجربہ ہے. اور بہت سے لوگ جو موروثی سیاست کے اندر بھی آتے ہیں. آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں، یہ صرف جنوبی ایشیا میں نہیں ہے. آپ برٹن میں دیکھ لیں، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. امریکہ میں مثالیں موجود ہیں، بہت سے ممالک میں مثالیں موجود ہیں. یقیناً جو سیاسی لیڈر کی اولاد ہوتی ہے اس کو ایک موقع ملتا ہے، ایک ایکسپوجر ملتا ہے، وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن آپ انڈیا میں دیکھ لیں، نہرو تھے، بہت کامیاب تھے. اندرا گاندھی کامیاب ہوئیں. اس کے بعد راہل گاندھی کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو اندرا گاندھی کو ملی تھی. اس کے بعد راہل گاندھی کا بیٹا نہیں بن سکا. تو یہ سب باتیں موجود ہیں. ہاں، یہ اکیڈمک بحث ہے اور اس پہ بہت زیادہ فیصلہ عوام کا ہوتا ہے. فیصلہ عوام بالکل. یہ ہاں میں کہہ رہا ہوں اکیڈمک بحث بھی ہے. یہ اکیڈمک بحث لیڈر پیدا بھی کیے جاتے ہیں. لیڈر جی لیڈر پیدا نہیں. میں اکیڈمک بحث نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا. بہت سے لیڈر پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں سے لیڈر بنائے جاتے ہیں، میڈیا ایکسپوجر دیا جاتا ہے. لیکن میرا تجربہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو عوام کے دل میں جگہ پیدا کرتا ہے. اچھا، لیکن دلچسپ بات یہ، میں خیر ایک اور سوال کر رہا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ جی وہ مقام نہیں بنا پاتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رہنما بھی جن کو ایکسپوجر دیا گیا اور ان کے لیے سٹیج کہتے ہیں سجا کے لایا گیا، اور وہ کہا جاتا تھا کہ جی بالکل کٹ پتلی ہیں اور ان کے پیچھے فلاں قوت ہے اور فلاں قوت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنا مقام بنا ہی لیا. مطلب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی مطلب ہے کس طرح سے سامنے لایا گیا تھا، خود نواز شریف صاحب بھی بڑے سٹیج سیٹ کر کے لایا گیا تھا، بعد میں اپنے رائٹ میں یہ لیڈر بن گئے. جی تو ہوتا ہے بعض اوقات یہ بھی مدد بھی فائدہ مند ہوتی ہے. موقع ملا. جی انہوں نے بالکل موقع ملتا ہے. ہر ایک بہت سے لوگوں کو موقع ملا ہے. لیکن جو کامیاب ہوتا ہے وہ عوام کی رائے سے کامیاب ہوتا ہے. آپ کسی کو موقع دے سکتے ہیں، اپرچونٹی دے سکتے ہیں، اس پر کیپٹلائز کرنا اس کا کام ہوتا ہے. بہت سے لیڈر آئے، آپ 1985 سے دیکھ لیں، بڑے بڑے نام پاکستان میں آئے، لیکن کامیاب ایک ہی شخص ہوا، اس کا نام محمد نواز شریف ہے. اچھا، ایک اور میں سے پہلے کے وقفے کی طرف جاؤں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کی پارٹی کے بعض ذرائع ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی کچھ ماہ پیشتر تک جو تھے شہباز شریف صاحب بہت پر امید تھے اس بات پہ کہ جی کہ اب جو ہے وزارت عظمیٰ جو ہے اب ان کی پہنچ میں، اور جس طرح سے چیزیں جو تھیں کہتے ہیں نا کہ ذرا سی سیاسی طور پہ غیر یقینی صورتحال تھی، تو اس میں سمجھ ہی رہے تھے کہ پھر چانس ہے نون لیگ کے باؤنس بیک کرنے کا. کیا کوئی مایوسی ہوئی ہے اس طرح کی؟ دیکھیں، مایوسی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی چانس ہو کسی چیز کا. 84 ممبرز کے ساتھ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی تو یہ بڑی خام خیالی ہے. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو نہ سیاست کو سمجھتے ہیں نہ پارلیمانی نظام کو سمجھتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کو 84 ایم این اے کے ساتھ حکومت بنانے کا موقع بھی دیا جائے تو میں تو کم از کم کبھی نہیں بناؤں گا. اس موقع کو ہم تو رد کریں گے، ہم نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ حکومت چل نہیں سکتی. تو اقتدار کے خاطر اقتدار میں آنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی.
اچھا ویسے میں چاہے کہتے ہیں نا نون لیگ کے سیاسی مخالفین سے بھی بات کرتا ہوں، جو آپ کے 10 ماہ گزرے اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ نے 10 ماہ میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ہیں 14 میٹنگز کی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے 50 ماہ میں 10 میٹنگز کی تھیں. آپ کے زمانے میں کابینہ کا اجلاس بر وقت ہوا کرتا تھا. آپ جو ہیں بڑا ہر وقت اویلیبل رہا کرتے تھے، وزیروں کے لیے بھی، ایم این ایز کے لیے بھی، لوگ آ کے مل سکتے تھے آپ کو. تو ایک خوشگوار تبدیلی لے کر آئے تھے آپ. اور نون لیگ سے جو شکایتیں تھیں اس سے پہلے کہ جی بڑا کابینہ کو اس طرح سے چلایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں کچن کیبنٹ کی طرح سے چلایا جاتا ہے، لوگوں کو ایز انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. تو یہ چیز جو تھی آپ کے خیال میں آپ کو ایک آنے والے دنوں میں ایک مضبوط امیدوار بناتی ہے؟ کیونکہ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں آپ کی انکساری کو بھی، آپ کی سادگی کو بھی. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں یہ میٹنگ سے نہیں چلتی. ہاں، حکومت خوشگوار ماحول سے نہیں چلتی، حکومت چلتی ہے ڈیلیوری پہ. نواز شریف صاحب کا وسیع تجربہ تھا، ان کا اپنا ایک سٹائل تھا پالیٹکس کا، اور وہ اس طرح حکومت چلاتے تھے. یہ سارے میرے کلیگز تھے، میں ایک منسٹر تھا، مجھے پارٹی نے وہاں اس مقام پر بھیجا تو میرا طریقہ یقیناً اور ہونا تھا. تو اس کے بعد بھی جو لوگ آئے ان کا طریقہ اپنا ہے، ہر پرائم منسٹر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے صرف، میرا ایجنڈا یہ تھا کہ جو کام نواز شریف صاحب نے شروع کیے تھے اس تسلسل کو برقرار رکھوں اور پارلیمانی نظام جمہوریت کو برقرار رکھوں، اور یہ 5 سال حکومت پورے کرے، اس کے بعد ایک فری اور فیئر الیکشن ہو. تو کم از کم میں جمہوری تسلسل کو قائم رکھنے میں کامیاب رہا، اور اپنی جماعت کا جو ایجنڈا تھا اس کو میں قائم رکھنے میں کامیاب رہا. فری اینڈ فیئر الیکشنز میں یہ رائے میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اس میں مجھے یقیناً ناکامی ہوئی ہے. درست. اچھا شاہد صاحب، آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب ناظرین آئیں گے تو کچھ بات نون لیگ کی سیاست پر تو ہو گئی، اب کچھ بات کریں گے کہ جی نون لیگ خود ملک کی سیاست کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے. حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے خود شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی پچھلے دنوں بیان دیا کہ جی نیب کو بند ہو جانا چاہیے. انہوں نے پارلیمنٹ کی ریلیونس پہ بیان دیا. تو کیا شکایتیں ہیں، کس طرح سے ملک کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان. اور بھی وقفے کے دوران میں ان سے کچھ گپ کر رہا تھا، انہوں نے بڑا مزے کا جملہ کہا جی آپ لوگ نون لیگ کے لیے پریشان رہتے، اتنے زیادہ سوال نون لیگ پہ کرتے ہیں، پریشان ہمیں ہونا چاہیے پاکستان کے لیے کہ اس کو بڑے بڑے گھمبیر مسائل درپیش ہیں. اور اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم انہی گھمبیر مسائل پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ مسائل پہ جائیں، شاہد صاحب آپ نے بھی کچھ دن پہلے مطالبہ کیا کہ جناب نیب کو بند کر دینا چاہیے. اب پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ایک تاثر یہ ہے، اور تاثر کی حقیقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ بدعنوانی، اتنی زیادہ کرپشن ہے، وہاں پر نیب جیسے ادارے کی ضرورت ہے. اور جب آپ وزیر اعظم تھے اور آپ کی جماعت کے پاس اقتدار تھا تب تو آپ نے اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا. جی دیکھیں، میرا مطالبہ نہیں ہے نیب کو بند کریں. اچھا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو یہ نیب جیسے ادارے آپ کو ختم کرنے ہوں گے. میں ہم نے کیوں نہیں کیا اپنے دور میں؟ کیونکہ یہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی. جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کنسنسس قائم نہیں ہو سکا. آج یہ کنسنسس قائم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بات بڑی عیاں ہے کہ ایک عامر نے ایک ادارہ بنایا تھا سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے، ممبروں کو توڑنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے. آج بھی اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں تو نیب کو کہیں کہ اپنی پرفارمنس 20 سال کی دکھا دے. کتنے سیاستدان نیب نے پکڑے ہیں؟ اچھا، یہ بتا دے. یہ ادارہ آج اس نے ملک میں حکومتی فیصلوں کو مفلوج کر دیے. آج کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جو نیب کر رہا ہے اس کے بعد کوئی افسر بھی کسی فائل پر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی وزیر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آج ملک مفلوج ہے اس ادارے کی وجہ سے. آپ رکھنا چاہتے ہیں بے شک رکھیں. اچھا، یہ تاثر جو آپ بڑی سیدھی سی بات. آپ واحد سیاستدانی، بہت سارے جو حزب اقتدار کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوگ بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، وہ فائل پہ دستخط کرنے سے گھبراتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ کرپشن ہمارے ملک میں مسئلہ ہے. تو پھر کس طرح سے مطلب ہے کہ وہ احتساب چاہے آپ نیب کے نام پہ کریں، اس پھول کو کسی نام سے یاد کریں،
وہ کون کرے گا احتساب آ کے؟ کیونکہ ضرورت تو ہے نا اس ملک میں احتساب کی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو آپ جیسے جو کہتے ہیں نا کہ سیاستدان، انہوں نے کیا سوچا اس کے لیے کہ جی آلٹرنیٹ متبادل بھی تو دیں ہمیں؟ جی بالکل، احتساب، میں تو سب سے بڑا احتساب کا حامی ہوں۔ احتساب کے لیے آپ کے ادارے موجود ہیں۔ اگر نیب اتنا اچھا ادارہ ہے، احتساب کر سکتا ہے، تو پھر کیوں جج اس سے باہر ہیں؟ کیوں مسلح افواج اس سے باہر ہیں؟ آپ نے اگر احتساب، مجھے بتا دیں نا، نیب نے 20 سال میں کون سا احتساب کیا ہے، یہ تو بتا دیں۔ اگر آپ نے احتساب واقعی کرنا ہے، آپ ایف آئی اے کے اندر ایک وائٹ کالر کرائم کا ونگ بنا دیں، کیونکہ جو سیاسی کرپشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے۔ آپ وائٹ کالر کرائم کا ونگ بنا دیں۔ اگر آپ نے سیاستدانوں کی کرپشن پکڑنی ہے، کسی کی کرپشن اس ملک میں پکڑنی ہے، وہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں، اگر آپ نے اپوزیشن کو دبانے کے لیے کرپشن کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر کام نہیں چلے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے کیونکہ جو اصول ہوں گے وہ سب پر وضع ہوں گے، سب پہ یکساں ہونے چاہیے۔ بالکل درست کہا آپ نے فرمایا کہ جی ایف آئی اے کو اس طرح کے اختیارات دے دینے چاہیے۔ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایگزیکٹو کی کہتے ہیں نا اس کی انگوٹھے کے نیچے ہے وہ ادارہ اور اس کے اپوائنٹمنٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں، تو کیسے حکومت کے لوگوں کا احتساب کریں گے؟ کوئی خصوصی اختیارات، کوئی خصوصی ان کا ایک وہ نہیں ہونا چاہیے، امپاورمنٹ ہونی نہیں چاہیے کہ وہ کھڑے ہو سکیں کسی وزیر کے سامنے، کسی وزیر اعظم کے سامنے کہ جی آپ نے یہ غلطی کی، اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کو ٹرانسفر ہو جائے گا، پوسٹنگ ہو جائے گی اس کی۔ جی ایف آئی اے میں تو خدشہ رہے گا نا؟ جی آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ نیب کی انڈیپینڈنس آپ دیکھ لیں، اس نے رزلٹ کیا پروڈیوس کیے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں آپ نے سیاستدان کا احتساب کرنا ہے نا، نیب کا کام ہے ہولڈرز آف پبلک آفس، سیاستدان کا احتساب کرنا ہے۔ آپ نے یہ احتساب کرنا ہے، آپ نیب رہنے دیں، ایک تبدیلی کر دیں۔ وہ کیا؟ وہ تبدیلی بڑی سمپل ہے۔ جب نیب تفتیش کرے، جب نیب کی عدالت میں کیس چلے، وہاں پر کیمرہ لگا کر لائیو پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ اس ملک کے سیاستدان کتنے کرپٹ ہیں۔ آپ یہ کر لیں۔ اچھا، وہ تو ایک پاکستان کے عوام کو کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ دکھائیں نا، میری یہ ڈیمانڈ ہے، کریں۔ اچھا، آپ بھی تو ماشاءاللہ مہمان رہے ان کے، اور سنا کہ آپ کو بڑا ایک کہتے ہیں نا ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا، اور کچھ آپ کے مطلب ہے کہ اچھے معاملات بھی ہیں نیب کے چیئرمین صاحب سے، وہ آپ سے بڑا ناراض ہیں کسی بات کے اوپر، تو وہ ساری تو چیزیں آپ نے بھگتی ہیں، اور لیکن آپ کے خیال میں سوال جواب صحیح نہیں ہوتے، پروسیکیوشن کمزور ہے، ان کی انویسٹیگیشن کمزور ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے؟ نیت کمزور ہے، اور کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جب نیت خراب ہو تو ہر کام خراب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ملک چلے گا، آپ ملک کے وزیر اعظم کو پکڑ کے، ملک کے وزیر اعلیٰ کو پکڑ کے آپ بند کر دیتے ہیں 70 دن، 80 دن، اس کے بعد جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور ان پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ نیب کی حالت ہے آج 2 سال ہو گئے، ہم پہ الزام نہیں لگ سکا، شہباز شریف پہ الزام نہیں لگ سکا، بدنامی اپنی جگہ پر، پھر کہتے ہیں ملک چلائیں۔ تو ہم تو ملک چلانے سے باز آئے، آپ بلا لیں کرائے کے لوگوں کو، ملک چلا کے دکھا دیں گے۔ یہ سیاستدانی جو برداشت کرتا ہے یہ سب کچھ۔ میں تو کہتا ہوں جو سوال مجھ سے پوچھے گئے ہیں نیب میں، جن کا میں نے جواب دے دیا ہے، ٹویٹر پر لگا دیا ہے، وہ سوال کے جواب نیب چیئرمین بھی دے دے اور عمران خان بھی دے دے، اور لوگوں کو دیں کہ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ جو وہی سوال ایگزیکٹلی جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں وہ نیب چیئرمین بھی بتائے اور عمران خان بھی بتائے، پھر آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، کہ عجیب مطلب وکٹمائز کرنے کے لیے کسی ادارے کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں، میں نے آپ کے ایک اور بیان پڑھا اور سنا کہ جی پارلیمنٹ سے بھی آپ نے کہا جی پارلیمنٹ جو ہے بالکل اپنا کام نہیں کر پا رہی، اور اب جو ہے کیا وجہ، اس کی ضرورت نہیں رہتی، کچھ اس طرح کی آپ نے بات کی، ذرا وضاحت تو کریں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہ پارلیمنٹ سے بھی کیوں ناراض ہیں آپ، اتنے نالاں کیوں ہیں؟ جی نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ پارلیمنٹ کا مقصد ہوتا ہے ملکی مسائل پر بحث کرنا، عوام کو بتانا کہ ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں،
جو حکومتی معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے جی. لیکن پارلیمنٹ ہمیشہ چلتی ہے حکومت ایک اکثریت کی بنیاد پر. وہ اکثریت حکومت کے پاس ہوتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. جب حکومت یہ تہیہ کر لے کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے اور اور پارلیمان چلتا ہے روایات کے اوپر. پارلیمان قانون نہیں ہوتے وضع کہ پارلیمان کا یہ قانون ہوگا، اس طرح چلے گا. پارلیمان پوری دنیا میں روایات پہ چلتے ہیں. جب حکومت فیصلہ کر لے کہ ہم نے روایات کو بھی پامال کرنا ہے اور ہم نے کوئی کام کی بات پارلیمنٹ میں نہیں ہونے دینی تو پھر پارلیمنٹ نہیں چلتی. اور آج ہماری 20 مہینے سے ہماری پارلیمنٹ کا بھی یہی حال ہے. یہ مجھے بتائیے گا، آپ اس کی وضاحت کیجئے گا کہ 20 ماہ میں آپ نے ایسا کیا دیکھا. لیکن یہ تو ہماری روایت بہت پرانی ہے کہ جو بھی برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کو اتنی لفٹ نہیں دیتی. نون لیگ پر بھی یہ الزام لگا کرتا تھا کہ جی نواز شریف صاحب نہ خود آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور وہاں پر بھی کوئی سنجیدہ مسائل جو ہیں کہ ٹھیک ہے ایک آدھ مسئلے کو ڈیفلیکٹ کرنے کو آپ نے کہ جی فوجیں جائیں گی سعودی عرب کی مدد کو نہیں جائیں گی، وہ آپ نے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرا لیا. ورنہ عام فیصلے تو کہیں اور ہوا کرتے تھے، کچن کیبنٹ میں ہوا کرتے تھے، کہیں اور ہوتا تھا. اور یہی شکایت جو تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی تھی. جی تو ایسا کوئی نیا کام تو نہیں کر رہی پی ٹی آئی؟ جو انہوں نے سیکھا آپ لوگوں سے، اپنی بڑی پارٹی سے سیکھا، پرانی جماعتوں سے، وہی اسی پہ عمل پہ رہے ہیں. اور آپ ہی کی پارٹی کے بہت سارے لوگ گئے ہیں مختلف پرانی سیاسی جماعتوں کے اس میں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پارلیمان حکومتی فیصلے نہیں کرتا. پارلیمان کے اندر حکومتی فیصلوں پہ تنقید ہوتی ہے. پارلیمان جو ہوتا ہے وہاں پر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایشوز لے کر آتی ہے درست کہ حکومت نے یہ کام غلط کر دیا، اب حکومت جواب دے، پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دہ ہو. تو اس میں پرائم منسٹر کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آنا چاہیے، میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، آنا چاہیے، لیکن اس کے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وزراء موجود ہوتے ہیں، وہ کلیکٹیولی جواب دیتے ہیں. پارلیمان کا ایک بڑا بنیادی اصول ہوتا ہے. اپوزیشن ایشو لے کر آتی ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. ایڈجرنمنٹ موشنز ہیں، کوسچنز آف پریویلیج ہیں، کالنگ اٹینشن نوٹسز ہیں، اس کے اندر موشن 269 کا موشن ہے، اس کے اندر پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہے، بجٹ ڈیبیٹ ہے. اس میں اپوزیشن بات کرتی ہے اور ایک حکومتی وزیر اس ایشو پر حکومت کی طرف سے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت اس کا جواب دیتا ہے. یہ پارلیمان کا نظام ہوتا ہے. سوائے 2 ڈیبیٹس کے، پریزیڈنشل ڈیبیٹ اور بجٹ ڈیبیٹ، وہاں پر کوئی ممبر بھی بول سکتا ہے. اور روایتاً ایک سپیچ اپوزیشن سے ہوتی ہے، ایک سپیچ جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ بینچز سے ہوتی ہے. اس حکومت نے اس نظام کو ختم کر دیا اور یہاں پر کوئی ایشو بھی ہو، ایک سپیچ پارلیمنٹ یہاں سے اسپیکر صاحب کراتے ہیں، اپوزیشن سے ایک وہاں سے منسٹر اٹھ کے گالیاں نکالتا ہے، پھر اپوزیشن کا ایک بندہ پھر ان کو گالیاں نکالتا ہے، پھر وہ دوسرا منسٹر کھڑا ہوتا ہے پھر گالیاں نکالتا ہے، تو ایشو وہیں پر رہ جاتا ہے. تو یہ اسپیکر صاحب کی ناکامی ہے. اور اسپیکر صاحب حکومتی دباؤ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بیمار ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بدقسمتی سے وہ حکومت کے دباؤ سے انڈیپینڈنس نہیں شو کر سکے، انہوں نے کمزوری دکھائی ہے اور اس وجہ سے ہماری پارلیمان مفلوج ہے. آج تک کوئی سبسٹینشل ایشو پر سبسٹینشل ڈیبیٹ پاکستان کی قومی اسمبلی میں نہیں ہو سکی. یہ حقیقت ہے اس 22 مہینے کی قومی اسمبلی کی پرفارمنس کی. اچھا، یہ جو شکایت آپ کریں، بہت سے پاکستانیوں کو یہی شکایت ہے، میرے خیال میں آپ نے ان کے کہتے ہیں دل کی آواز بنے ہیں اس معاملے کے اوپر. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مطلب نظام کی کمزوری ہے، سسٹم کی کمزوری کے بڑے آسانی سے اس کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس نظام کے اندر مزید اصلاحات کی ضرورت ہے کہ یقینی بنایا جائے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اپنا کام کردار ادا کر سکے، میننگ فل ڈیبیٹ ہو سکے وہاں پر؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اختلاف کی طرف سے بھی کوئی بہت ہی مطلب ہے 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر آپ جیسے جو اچھی بات کر لیتے ہیں اور ایک ٹھوس بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، تو ادھر سے بھی کوئی لیول آف ڈیبیٹ کوئی بہت اچھا تو نہیں ہو رہا ہوتا شاید خاقان صاحب؟ دیکھیں، یہ نظام کی بات نہیں ہے. نظام بہت اچھا ہے، نظام موجود ہے، دنیا کے 200 ملکوں میں چل رہا ہے. نظام کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نظام کو چلنے نہیں دینا اور عددی اکثریت آپ کے پاس ہو تو نظام نہیں چلے گا. یہ بنیادی حقیقت ہے. اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں ڈیبیٹ ہونے دینی، ڈیبیٹ نہیں ہوگی. آپ نے فیصلہ کیا کہ پارلیمان نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا. اپوزیشن ہمیشہ تلخ باتیں کرتی ہے، ہمیشہ تلخ باتیں کرتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں کرتی ہے. حکومت اس کو برداشت کرتی ہے. اخلاق سے گری ہوئی بات اپوزیشن کا ممبر کرے گا،
اس کو سب سے پہلے اس کی اپنی پارٹی کے سینئر لوگ اس کو منع کرتے ہیں، لیکن جب حکومتی بینچ سے گالی دی جائے گی تو پھر میں اپنے ممبر کو منع نہیں کر سکتا، پھر بلکہ میں خود اٹھ کے واپس گالی کا جواب گالی سے دوں گا۔ یہ آج کی حقیقت ہے، یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ایک بڑی بری حقیقت ہے، اور واقعی اس کی وجہ سے جو اصل مسئلے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسمبلی کا ماحول سازگار ہونا چاہیے اور حکومت کی ذمہ داری بالکل درست ہے۔ اسمبلی کا ماحول سازگار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یوں تو ملک کو بہت بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ درپیش ہیں، اور اس میں کرونا وائرس بھی ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جی معاشی جو ہے صورتحال وہ بھی بڑی گھمبیر ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک جو حکومت نے جس طرح سے ہینڈلنگ کی ہے اس عالمی وبا کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس حکومت کی اسٹریٹجی ہے کیا کرونا کے بارے میں۔ میں نے یہ سوال مارچ میں بھی پوچھا تھا، ابھی کرونا شروع بھی نہیں ہوا تھا، پاکستان میں چند 100 کیس تھے، اس وقت بھی پوچھا، اس کے بعد بھی پریس کانفرنس میں پوچھتے رہے ہیں۔ ابھی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی کرونا کے اوپر جو اپوزیشن نے کروائی تھی، جو 3 سیشنز ہوئے اس ڈیبیٹ کے، وہاں پر بھی یہی سوال پوچھا کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا۔ اب کل بھی ایک CCOC بنی ہوئی ہے، اس کی میٹنگ ہوئی ہے، آج CCC کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کوئی اسٹریٹجی سامنے آئے گی، کیونکہ جو کیسز ہیں ان کے اندر ایک بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جو ڈیتھس ہیں اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم دنیا کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں، اللہ نہ کرے تو یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ رخ اس طرف نظر آ رہا ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے میں کسی کو نہیں جانتا تھا جس کو کرونا ہوا ہو، اب میرے خاندان کے اندر کرونا سے ڈیتھس ہوئی ہیں، میرے جاننے والوں میں ہوئی ہیں، اور میرے جاننے والے درجنوں لوگ ہیں جن کو کرونا ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑا تشویشناک مسئلہ ہے۔ ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے نیشنل کنسنسس قائم کیا جاتا ہے، وہ آج تک قائم نہیں ہو سکا۔ آج تک حکومت، اپوزیشن، فوج، یہ سب ادارے ایک پیج پر نظر نہیں آ سکے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ صرف ایک میڈیکل چیلنج نہیں ہے، یہ ایک نیشنل چیلنج ہے، یہ ایک معیشت کا چیلنج ہے۔ اس کو کوئی جماعت، کوئی حکومت اکٹھے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوگا۔ اور اکٹھے کرنے کے لیے ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں پہلے دن سے۔ یہ جملہ اچھا ہے کہ جی لوگوں کو ایک کہتے ہیں قومی اتفاق رائے پیدا ہو، ایک نیشنل ایکشن پلان ہو۔ حکومت کا بقول آپ کے کہ جی ان کی حکمت عملی کوئی واضح نہیں ہے، نون لیگ کیا تجاویز دے گی 2-4 کہ جی یہ کر لیں؟ اب ظاہر ڈیبیٹ یہی ہے کہ جی لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں، پارشل لاک ڈاؤن کریں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی جماعت کہاں کھڑی اس معاملے پہ؟ دیکھیں، بات لاک ڈاؤن ایک حصہ ہوتا ہے اسٹریٹجی کا۔ جی ہم نے پہلے وینٹیلیٹر سے شروع کیا۔ آپ ذرا ڈیبیٹ دیکھ لیں اس حکومت کی، سب سے پہلے کہا جی ملک میں وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ جی آپ نے سنا ہوگا مارچ میں کہنا شروع کر دیا وینٹیلیٹر نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ پھر یہ کسی نے پھر لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے یہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی حکومت کی ڈیفینیشن آج تک نہیں کہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے۔ کوئی وفاقی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن کیا جائے۔ یہ فیصلہ موجود ہے کہ لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا جائے۔ لاک ڈاؤن کا ایز کیا ہوتا ہے، اس کے ریزلٹس کیا آئے ہیں، تو کوئی بھی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی۔ تو آج میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ میں تو ایک رائے دے سکتا ہوں کہ ایک کام کر دیں، اس ملک میں جو آدمی پبلک سپیس میں جائے جہاں 2 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں، ان کو ماسک پہننا لازمی قرار کر دیں، اور صرف کہنے سے نہیں ہوگا، اس کی انفورسمنٹ کرنی پڑے گی، لوگوں کو کچھ سزا دینی پڑے گی، کیونکہ ہر آدمی سوشلی رسپانسیبل نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیماری جو ہے یہ جب آپ ماسک پہنتے ہیں تو یہ ماسک آپ کے بچاؤ کے لیے نہیں ہوتا۔ جو عام ماسک ہے یہ آپ کو بچاؤ نہیں دیتا، یہ دوسرے اشخاص کو بچاؤ دیتا ہے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ انفیکٹڈ ہیں تو اگر 2 اشخاص موجود ہیں، ایک انفیکٹڈ بھی ہو تو دونوں محفوظ رہیں گے۔ یہ اس کو ہی انفورس کر دیں۔ باقی لاک ڈاؤن نہ یہ حکومت کر سکتی ہے، نہ اس سے کبھی ہوا ہے، نہ ہونا ہے، نہ خواہش۔ یہی اگر یہاں سے شروع کر لیں تو باقی بہت سی یہ تو بڑا آپ کا بڑا میرے خیال میں اب تو یہ اپیل کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑا اچھا آپ نے مشورہ میں سادہ سا مشورہ ہے جس پہ حکومت عمل کر سکتی ہے۔ جی آپ بتا رہے تھے کہ دنیا میں بہت ساری حکمت عملیاں جو ہیں۔ جی
جی اسٹریٹجیز ہیں کہ کس طرح آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, کس طرح انفورس کرتے ہیں. ہر لاک ڈاؤن کی ایک اکنامک پرائس ہوتی ہے, وہ پرائس حکومت پے کرتی ہے. آپ عوام کو بیماری سے ایکسپوز کر کے اکنامک کرائسس سے نہیں بچا سکتے. وہ اکنامک کرائسس بڑھ جائے گا. اگر لوگ زیادہ بیمار ہوں گے تو حکومت اوور ویلم ہو جاتی ہے, معاشرہ اوور ویلم ہو جاتا ہے, پھر اکنامک ایشوز پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ نے اس کو ایک مینجڈ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ضرورت آپ کو ہوگی. وہ سائنٹیفک طریقے ہیں, وہ بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. یہ عام حکومت کے افسر کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے نیشنل کنسنسس ہو. بالکل درست. اچھا مجھے ایک اجازت ہے کیونکہ ہمارے پاس 5-6 منٹ رہ گئے ہیں. نہیں نیشنل جی میں چاہوں گا 2-3 اور ایشوز پہ کم از کم آپ سے. ادارے ہمارے بیمار ہیں جو اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز, اور یہ بھی بہت پرانی مطلب ہے کہ پی آئی اے کا ڈکلائن جو تھا وہ ایک عرصے سے شروع ہوا ہے, اور ایک زمانے میں پچھلی گورنمنٹ میں آپ کے اس کی پرائیویٹائز کرنے کی بھی بات ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر بس طیارہ گر گیا. آپ چیئرمین رہ چکے ہیں پی آئی اے کے, ایویشن کے ایکسپرٹ ہیں, ایئر بلو کو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو کہ یہ جو پی آئی اے کو اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا, اتنا بڑا جانی نقصان ہوا؟ جناب دیکھیں ایویشن جو ہے یہ دنیا, ایئر لائنز جو ہیں یہ دنیا کی سب سے کمپلیکس بزنس ہے, سب سے کم مارجنز ہیں, اور حکومتی سیکٹر سے دنیا میں ایئر لائنز ختم ہو گئی ہیں. آپ کو شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کی نیشنل ایئر لائن ہو. میرے خیال 2 بڑے ممالک جو رہ گئے ہیں وہ ہم ہیں اور انڈیا ہے جہاں پر نیشنل ایئر لائنز ہیں. بنگلہ دیش بھی ہے. تو یہ کاروبار حکومتی انوائرمنٹ میں, یعنی حکومت یہ ایئر لائن کا کاروبار نہیں کر سکتی. جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, ورنہ یہ آپ کے پیسے بھی لگیں گے اور جو سیفٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی رہیں گے. یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا. یہ سسٹمک ایشوز ہیں, یہ سسٹم کی خرابی ہے جو اس کریش کا نتیجہ بنی ہے. میں یہ ضرور یہاں ذکر کروں گا کہ آپ دنیا کی اسٹڈی کریں, جتنے بھی ایئر لائن کے کریشز ہوتے ہیں 90% سے اوپر وہ پائلٹ ایرر ہوتا ہے. اس میں ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہوتے. ایسے ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں جو پائلٹ مینیج نہ کر سکا ہو. تو اس کے پیچھے اور ان ایررز کے پیچھے ایک سسٹمک ایشوز ہوتے ہیں کہ اس ایئر لائن کے نظام کے اندر ایسی خرابیاں ہوتی ہیں یا اس ملک کے ایویشن کے نظام میں ایسی خرابیاں ہوتی ہیں جو اس حادثے کا باعث بنتی ہیں. تو اس کو روٹ کاز کو جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز اس سے پہلے کہ ہم کنکلوڈ کریں, آپ ہمارے ساتھ موجود اور معیشت پہ بات نہ ہو, اور ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے ان کی معاشی پالیسیز پہ بہت تنقید بھی کرتی رہتی ہے کہ جی یہ ہو گیا, لیکن ایک اور خیال ہے کہ جی نون لیگ نے بری حالت میں چھوڑا تھا ملک, اور اس پہ کئی بار بات ہو چکی کہ ان کے پاس آپشنز بہت کم تھے. اب اگر وہ ڈیٹا ہی دیکھیں کہ جب آپ کی حکومت آپ نے ہینڈ اوور کیا تو $18 بلین کا جو تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اور جب نون لیگ خود برسر اقتدار آئی تھی تو صرف $2.5 بلین کا ہوا کرتا تھا. تو یہ جو تنقید آپ لوگوں کی ہے آپ کے خیال میں جسٹیفائیڈ ہے یا اس جی؟ دیکھیے آپ تنقید سے حکومت نہیں چلا سکتے. ہم نے بہت بری حالت میں ملک چھوڑا, صرف 5.8% کی گروتھ تھی, انفلیشن 4% سے کم تھی, ملک چل رہا تھا, فزیکل ڈیفیسٹ کنٹرول میں تھا. ہر چیز کا حل گروتھ میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک ایشو ہوتا ہے, ہر گروئنگ اکانومی کا لیگ ہوتا ہے, آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, ہر حکومت اس کو مینیج کرتی ہے. آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا. گروتھ 12 مہینے میں آپ کی گروتھ 1.9 پہ آ گئی, انفلیشن تو 13 کو کراس کر گئی, ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہو گئی, ملک کے اندر فزیکل ڈیفیسٹ بلون کر گئے. یہ پرفارمنس کیا سب سے بڑی غلطی کیا تھی آپ کے نزدیک؟ بڑی مختلف حکومت کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ اگر بقول آپ کے کتنی اچھی سب چیزیں مل گئی تھیں, اور تو کیا انہوں نے بڑا ایک کہتے ہیں نا بڑی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی؟ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جس بنیاد پہ آپ کو چیز ملی تھی اب اس کو آگے بڑھانا تھا, اس کے اوپر بلڈ کرنا تھا. آپ نے اس کی ساری بنیاد ہی توڑ دی. اور ملک چلتے ہیں کانفیڈنس پہ, اکانومی چلتی ہے کانفیڈنس پہ, اکانومی چلتی ہے گروتھ کے اوپر. ہر کوشش گروتھ کے لیے ہونی چاہیے تھی. اس ملک میں سی پیک چل رہا تھا جو آپ کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. آپ نے آج تک اس میں ایک پروجیکٹ ایڈ نہیں کر سکے 2 سال میں. ہم نے 2 سال میں سی پیک کھڑا کر کے چلا دیا, پروجیکٹ مکمل کر دیے تھے.
تو جب تک آپ کے ملک میں گروتھ نہیں آئے گی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اگر گروتھ نہیں ہوگی جابز نہیں ہوں گی, گروتھ نہیں ہوگی ٹیکسز نہیں ہوں گے, گروتھ نہیں ہوگی فزیکل ڈیفیسٹ بڑھے گا. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو روتے رہتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج زیرو ہے. کیا ملک گرو کر رہا ہے؟ کیا جابز ہیں؟ کیا بزنسز گرو کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے بالکل درست کہا کہ مینج کیے جاتے معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ بڑھانا بہت ضروری ہے. بالکل درست کہا. میں آخری سوال, ہمارے پاس آخری 2 منٹ, اور یہ خود جو سوال ہے ایک پورے پروگرام کا متقاضی ہے. حکومت کی کشمیر پالیسی, بھارت نے اتنے بڑے بڑے اقدامات کر لیے 5 اگست والے, اور اس کے بعد مسلسل ان کی ایک جارحانہ پن جو ہے ان کی پالیسی میں ہے. کیا ہماری حکومت کا جو رد عمل ہے اور جس طرح سے مینج کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, کشمیر پالیسی ہماری ایکسٹرنل پالیسی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر پبلک تنقید نہیں کی جاتی, اور میں اس ملک میں ذمہ دار آدمی رہا ہوں, میں کبھی پبلک تنقید نہیں کروں گا کسی کی کشمیر پالیسی پر. لیکن ایک حقیقت آپ کو جاننی چاہیے کہ اگر آپ کی معیشت کمزور ہوگی تو آپ کی دفاعی کیپبلٹی بھی کمزور ہوگی, آپ کا دفاع بھی کمزور ہوگا, آپ کی کشمیر پالیسی بھی کمزور ہوگی. یہ بات یاد رکھیں, معیشت پر توجہ دیں, معیشت کو مضبوط کریں تو آپ کی انشاءاللہ کشمیر پالیسی بھی مضبوط ہوگی. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین, آپ نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سنی, اور جو پیغام ہے کہ واقعی اگر آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا, اور ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر جیسا جو ہے کیس اچھی طرح سے لڑ سکتا ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.